اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88 فما لکم فی المنافقین فئتین، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 89 کو ساتھ ہی لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، ان کو پکڑو قتل کرو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ۔ منافقین کے سلسلے کا بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ منافقین کو 3 باتیں بہت گراں گزرتی تھی۔ نمبر 1 اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 جہاد، اور نمبر 3 ہجرت۔ گزشتہ آیات میں اطاعت رسول پاک اور جہاد کو موضوع بنایا گیا۔ اس آیت سے آیت نمبر 88 سے ہجرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد تمام مسلمانوں پر دارالکفر یعنی مکہ معظمہ سے دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض ہو گئی، یعنی فتح مکہ سے پہلے ہجرت شرط ایمان تھا۔ فتح مکہ سے پہلے ہجرت شرط ایمان تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت فرض نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کے حکم کے باوجود ہجرت نہ کی، بوجہ اپنے قبائلی رشتوں کی محبت کے یا گھر بار کی محبت کے اور جائیداد کی محبت کی وجہ سے جنہوں نے ہجرت نہ کی، اور باوجود کسی جسمانی معذوری نہ ہونے کے انہوں نے ہجرت نہ کی، ان آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے۔ البتہ ان لوگوں کو ہجرت سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا تھا جن کا ذکر اس صورت میں آیت نمبر 98 میں آئے گا، کہ سوائے ان کے جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے کسی حیلے یعنی تدبیر کی، اور وہ نہیں کوئی راہ پاتے، ان لوگوں کو ہجرت سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا تھا۔ مگر اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اور ہجرت فرض ہونے کے باوجود دارالکفر میں رہ رہے تھے، بوجہ اپنے قبائلی رشتوں کی محبت، گھر بار اور جائیداد کی محبت۔ رب کریم نے ان کے بارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی بہت واضح فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وہ تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم
یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں اس آیت میں ان 2 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اور بغیر کسی معذوری اور مجبوری کے وہ دارالکفر میں خوشی سے رہ رہے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض قرار دے دی تھی۔ تو ہجرت کو فرض قرار دینے میں حکمت یہ تھی کہ اب مدینہ میں مسلمانوں کی تمام قوتیں، افرادی اور ایمانی قوتیں ایک جگہ مجتمع ہو کر قوت پکڑیں اور اسلام کو قوت ملے اور اسلام سر بلند ہو۔ اس آیت کی شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کسی ضروری حاجت کے لیے مکہ معظمہ سے نکلے۔ انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، کیونکہ بظاہر یہ لوگ کلمہ کے قائل تھے، کہ کلمہ گو تھے مگر وہ دارالکفر میں رہ رہے تھے۔ وہ کسی کام سے نکلے اور انہیں یہ تھا کہ اصحاب رسول میں سے کوئی ان سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، کیونکہ بظاہر وہ کلمہ کے قائل تھے۔ ادھر جب مدنی مسلمانوں کو ان کا علم ہوا تو بعض کہنے لگے کہ ان سے پہلے جہاد کرو، یہ ہمارے دشمنوں کے طرفدار ہیں، اور بعض نے کہا سبحان اللہ، جو لوگ تم جیسے کلمہ گو ہوں تم ان سے لڑو گے صرف اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر بار نہیں چھوڑے، ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی روایت میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین عرب میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں۔ کچھ دنوں وہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آنے کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جنگل میں جا کر رہیں، یہاں کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ بہانہ کر کے جب مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے تو منزل بمنزل کوچ کرتے ہوئے کھسکتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ سے جا ملے، اور گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھوٹ موٹ کا خط لکھا کہ آپ ہماری طرف سے کچھ خیال نہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی ہیں، ہم مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے اپنے وطن چلے آئے ہیں۔ یہ حال سن کر مسلمان جو تھے ان کے ایمان و کفر میں اختلاف کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ منافق ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے، اگر وہ ہماری طرح ہوتے تو مصائب پر صبر کرتے اور ہجرت کو ترک کر کے واپس نہ جاتے۔ بعض نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، ہم کو ان پر بدگمانی نہ کرنی چاہیے جب تک ہم پر ان کا پورا حال نہ کھل جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کے کفر و نفاق کو ظاہر کر دیا، اور ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا فیصلہ دے دیا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تمہاری 2 رائے کیوں ہیں؟ رب فرماتا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے عمل کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ ارکسو ہوتا ہے سر کے بل الٹا کر دینا، یعنی پچھلی حالت پر لوٹا دینا۔ تو ان کا ہجرت نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر دل میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہجرت نہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی ان کا ایمان سلب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا دیا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری یا عذر ہوتا تو اور بات ہوتی۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ان سے نرمی کرو، شاید ان میں ایمان کی سچائی آ جائے۔ کیا تم اسے ہدایت دے سکتے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ انہیں گمراہ ہی رہنا ہے؟ سوچئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کی چوائس اور اختیار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر انسان فیصلہ کرے اور چاہے کہ اسے گمراہ ہی رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی ہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے،
آپ ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ اور ہدایت کا سامان فراہم نہیں کر سکتے۔ ودو لو تکفرون، ان منافقوں کی تو دلی تمنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے تم بھی انہی کی راہ پر چل پڑو تاکہ سب برابر ہو جاؤ، فتکونون سواء، تاکہ سب برابر ہو جاؤ۔ وہ تمہیں بھی مائل کر رہے ہیں کہ تم بھی اپنے وطن کو واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں انہیں اپنا مت سمجھو، ان سے دوستی نہ کرو، انہیں اپنا نہ سمجھو۔ گویا اب ہجرت ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو گویا وہ مومن ہیں ہی نہیں، وہ منافق ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹ پھیریں یعنی ہجرت نہ کریں تو ان میں سے کوئی جنگ کی حالت میں اگر کفار کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کفار کا سا کرو، انہیں کلمہ گو مت سمجھو۔ اگر وہ جنگ کی حالت میں کفار کے ساتھ تمہارے سامنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ کفار جیسا ہی کرو۔ کیا کرو؟ انہیں پکڑو، فخذوہم، انہیں پکڑو، وقتلوہم، انہیں مارو، حیث وجدتموہم، وقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، میدان جنگ میں جہاں بھی تم انہیں اپنے سامنے پاؤ انہیں پکڑو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم انہیں نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی تم انہیں اپنا مددگار اور ساتھی سمجھو۔ آیت نمبر 90 ہے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، پس ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش رہتے ہیں اور تم سے جنگ نہیں کرتے اور تمہاری طرف صلح والآشتی کا اگر وہ ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس آیت میں منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ گزشتہ جو آیت نمبر 88 اور 89 ہے اس میں جن منافقین کا ذکر کیا گیا ہے اور جو حکم دیا گیا ہے اس حکم سے یہ لوگ مستثنا ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 90 میں کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ حکم تھا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو یہاں رب کریم فرما رہا ہے اس حکم سے وہ لوگ مستثنا ہیں، یعنی وہ منافق اس حکم میں نہیں آتے جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کی وجہ سے انہیں بھی تمہارا تحفظ حاصل ہے۔ تو ایسے ظاہراً کلمہ گو صرف مکہ معظمہ ہی میں نہ تھے بلکہ مدینہ کے ارد گرد کے مشرک قبائل میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، اور مدینہ کے ارد گرد کے بہت سے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا، تو اس کی قوم سے معاہدے کی وجہ سے یہ لوگ بھی تمہارے تحفظ میں آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام معاہدوں کا کتنا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا او جاءوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ لوگ بھی جو تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے دل گھبراتے ہیں اس بات سے کہ وہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم سے۔ تو رب کریم یہاں فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھی آیت نمبر گزشتہ دو آیات جو ہیں آیت نمبر 88 اور 89 کے حکم سے مستثنا ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں صلح کی یہ بات لے کر۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تلوار چلانے کا کوئی حق نہیں دیا،
جیسا کہ انسانی معاشرے میں ہر دور میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے کم ہمت لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک نفس ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے لڑنا بھیڑنا بہت مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کی طرف سے مسلمانوں سے لڑیں گے اور نہ مسلمانوں سے مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں گے۔ ان کے بارے میں جو رب کریم نے حکم دیا ہے، رب کریم نے جو حکم دیا تھا فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، تو ایسے لوگ بھی اس حکم میں داخل نہیں ہوتے، ان کے خلاف بھی تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ رب کریم اس میں حکمت یہ بتاتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف لڑتے، اور تمہارے پھر کیا ہوتا، تمہارے دشمنوں کی افرادی قوت مضبوط ہوتی۔ تو رب کریم فرما رہا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہتے ہیں اور تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہتے ہیں، تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی راہ نہیں رکھی کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو، تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا۔ آیت نمبر 91، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر غلبہ واضح، یعنی ان پر تلوار اٹھانا تمہارا حق ہے۔ منافقین کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ آیت نمبر 88 اور 89، 88 اور 89 میں رب کریم نے منافقین کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جس پر رب کریم نے تلوار اٹھانے کا حق مسلمانوں کو دیا ہے۔ آیت نمبر 90 میں رب کریم نے دو قسم کے ان گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنگ نہیں کرنا چاہتے اور وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا ان پر تمہیں تلوار اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 91 میں رب کریم منافقین کے ایک اور گروہ کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ، ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وہ اپنی غیر جانبداری کا اظہار کرتے ہیں، مگر جب وہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے دشمن بڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں، وہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ جنگ کر رہا ہے، وہ قوت میں بھی زیادہ ہے اور فتح کے امکانات زیادہ ہیں، تو وہ عہد و پیمان کو بھول کر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے ہاتھ بھی مال غنیمت آئے گا اور ہم بھی فاتح میں شامل ہوں گے۔ پس جب ایسے لوگ تم سے جنگ کے لیے کنارہ کشی نہیں کرتے اور تمہارے لیے صلح اور آشتی نہیں رکھتے، تو پھر اللہ نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں اللہ نے تمہیں کھلا اختیار دے رکھا ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو، ان کی صلح کے الفاظ کو ان کے منہ پر دے مارو، ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہ روکے، ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہ روکے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف حجت دے دی ہے۔ آیت نمبر 92، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، مگر غلطی سے۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کرے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا،
اور خون بہا یعنی دیت مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، پھر کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر دیت بھی دینی ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم حکیم ہے۔ اس وقت دین اسلام انقلابی جد و جہد کے مرحلے میں تھا۔ انقلابی جد و جہد کے مرحلے کے تحت ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ اس طرح کے خلط ملط مرحلے میں مسلمان ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں۔ ان حالات میں اندیشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کوئی صادق الایمان قتل نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا۔ تو ان حالات میں بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ مسلمان کی جان مسلمان پر حرام ہے۔ کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک قتل عمد جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، دوسرا قتل خطا یعنی بغیر ارادے کے غلطی سے اس کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ہو جانا۔ تو آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ عیاش بن ابی ربی جو ابو جہل کے ماں کی طرف سے بھائی تھے، وہ ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، مگر گھر والوں کے ڈر سے اسلام کو ظاہر نہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے۔ گھر والوں کے ڈر سے یہ کسی قلعے میں چھپ کر رہنے لگے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میں اس وقت تک چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی، نہ دانا پانی کا مزہ چکھوں گی، جب تک تم دونوں بھائی میرے اس بیٹے کو واپس لا کر اس کو اپنے دین پر نہ واپس لے آؤ۔ دونوں بھائیوں نے بہت مشکل سے بھائی کو ڈھونڈا۔ انہوں نے ماں کی جدائی کی مجبوری بھائی کو بتائی، قسم کھا کر کہا کہ باہر آ جاؤ، ہم تمہیں کبھی کسی ایسی بات پر مجبور نہ کریں گے جو تمہارے دین کے خلاف ہو۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی بے قراری اور ان کے عہد کو سنا تو وہ باہر آ گئے اور ساتھ چل دیے۔ مدینہ سے باہر نکلتے ہی بھائیوں نے عیاش کو چمڑے کے تسموں سے باندھ لیا اور 100 کوڑے لگائے اور ماں کے پاس لے گئے، اور وہاں جا کر بندھا ہوا انہیں دھوپ میں ڈال دیا اور کہا کہ جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں آتے ہم تمہیں نہیں کھولیں گے۔ بہت دن تک وہ اس تکلیف میں رہے۔ پھر عیاش نے ماں کی صورتحال کو دیکھ کر مجبوراً، جبراً اور قہراً انہیں کلمہ کفر کہنا پڑا۔ حارث بن زید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور شدید دشمنان اسلام میں سے تھے، انہوں نے عیاش بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا اور ایذا پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ عیاش تم جس دین پر تھے، اگر وہ دین حق تھا تو تم نے کیوں اس کو چھوڑا؟ اگر وہ دین گمراہی پر تھا تو اتنے دنوں تم گمراہ رہے۔ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں تمہیں جب بھی موقع ملا تو ضرور قتل کروں گا۔ اس کے بعد عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ آئے اور دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی توفیق بخشی، اور مسلمان ہونے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ مگر اس دن حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہ تھے، انہیں ان کے اسلام لانے کا علم نہ ہوا۔
پھر ایک دن اتفاق سے قبا کے راستے میں حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو جب حضرت حارث بن زید رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے پچھلی عداوت اور دل میں غصے کی بنا پر انہیں جان سے مار ڈالا۔ اور انہیں سنا تو انہوں نے ملامت کی کہ تم نے کیا کیا، ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ انہیں جب علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو یہ بہت نادم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ میں نے لا علمی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، میں لا علمی کی وجہ سے میں بے قصور ہوں، میں اپنے عمل پر نادم ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور دیگر روایات میں اس قسم کے اور بھی واقعات شامل ہیں۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہو، حکم عام ہے جو ہر مسلمان کو شامل ہے کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ انجانے میں غلطی سے اس سے قتل ہو جائے، یہ قتل خطا کہلائے گا۔ قتل خطا کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایسے جیسے کہ کوئی شخص شکار کرنے کے لیے گولی چلائے اور وہ گولی غلطی سے نشانہ چوک جائے اور وہ گولی شکار کو لگنے کی بجائے کسی مسلمان کو لگ جائے، یا روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کی جان چلی جائے، یا شادی کی فائرنگ میں گولی اتفاق سے کسی کو لگ جائے، یا ڈاکٹر کے ہاتھ سے مریض کی جان چلی جائے اور وہ اسے بچانا چاہتا تھا مگر وہ بچا نہ سکا اسے، تو رب کریم نے یہ آیت نازل فرما کر قتل خطا کے کفارے کا رب کریم نے حکم دیا۔ کفارہ کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو گناہ کو چھپا لے، جو گناہ کو زائل کر دے۔ قتل خطا کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے ایک مسلمان کی جان گئی تو دوسرے مسلمان کو آزاد کر کے، غلامی کی زندگی سے آزاد کر کے آزادی کی زندگی دینا، یہ اس سے اس کی گناہ کا کفارہ ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور خون بہا یعنی دیت یعنی قتل کا جرمانہ مقتول کے وارثوں کو ادا کرنا ہوگا۔ دیت مقتول کے وارثوں کا حق ہے اور یہ مقتول کے ورثاء میں وراثت کے اصول کے تحت تقسیم ہوگی۔ یہ دیت شریعت میں 100 اونٹ یا سونا یا رقم ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو بدلہ ہے اس کا جہنم میں ہمیشہ رہنا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس پر اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر مار ڈالنے کے کچھ تو دنیاوی احکام ہیں اور کچھ آخروی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ولیوں کو اس پر غلبہ دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں رب کریم نے فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور اور فتح یاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے مدد اور فتح حاصل ہے۔ یعنی قتل عمد میں وارث چاہے تو قصاص یعنی خون کا بدلہ خون لے، یعنی قاتل کو بھی قتل کرائے اور اسے پھانسی کی سزا دلوائے، چاہے تو دیت یعنی خون بہا لے چاہے تو معاف کر دے، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، قاتل کے لیے جہنم کی سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو دوسرے کبائر کے عذاب سے بہت بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ کہا کہ میں فلاں کو قتل کروں گا اور دوسرے شخص نے صرف اتنا کہا اچھا، تو یہ بھی ایک لفظ سے اس کی اعانت ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یہ قول ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے، لیکن ایک وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی مومن کو عمدن قصدن قتل کیا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ سے وہ فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت نمبر 93 پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت نہ تو منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ سنن ترمذی اور صحیح بخاری میں مزید ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخیر زمانے میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کا حکم محکم ہے اور اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔